بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میرا اس ویڈیو میں ایک ہی آپ سے سوال ہے کہ نومبر چونکہ آ چکا، گرما گرمی ہے، تو کیا تحریک انصاف نومبر میں اسلام آباد کی طرف مارچ کرے گی؟ بہت شکریہ۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ تحریک انصاف کی جانب سے نومبر میں اسلام آباد کی طرف مارچ کے کتنے چانسز ہیں، دیکھیں یہ روزانہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، روزانہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ جس طرح سے ویسے پاکستان کی سٹاک ایکسچینج تو ظاہر ہے ایک جعلی طریقے سے اوپر لائی جاتی ہے نا، اور جعلی طریقے سے گرائی جاتی ہے، لیکن اس وقت جو اسلام آباد مارچ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں یہ جینوئنلی ایک دن صورتحال کچھ ہوتی ہے، دوسرے دن کچھ ہوتی ہے۔ یعنی میں اگر آپ کو 4 نومبر تک کی بات کروں تو 4 نومبر تک جو میری اطلاع تھی وہ یہ تھی۔ اچھا، ویسے میری ابھی کچھ ملاقاتیں آج ہونی ہیں، اس کے بعد میں رات کو یا کل کسی انٹرویو میں صورتحال مزید واضح کر سکتا ہوں، کیونکہ کل جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس میں تحریک تحفظ عین پاکستان کے سورسز سے میں نے کچھ چیزیں کنفرم کرنی ہیں۔ اور آج کل واٹس ایپ پہ بھی کوئی بات نہیں کرتا کہ جی واٹس ایپ بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو مل کے اور ہم آپ کو خبر دیں گے، اور مل کے بھی وہ لوگ اب یہی کہتے ہیں کہ بس موبائل رکھ دیں اور باہر کسی لان میں آ جائیں۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ لوگ اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم میں ہمیں کوئی خبر نہیں دیتے، اپنے ڈرائنگ روم میں ہی موبائل چھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں باہر آ جاؤ لان میں، بس یہاں کوئی بگنگ ڈیوائس نہیں ہوگی۔ یعنی اس حد تک خوف ہے، یا خوف تو نہیں آپ کہہ سکتے، یعنی ان لوگوں میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انفارمیشن کہیں بگنگ ڈیوائس کے ذریعے ریکارڈ نہ ہو جائے اور کہیں اور نہ پہنچ جائے، تو وہ مطلب کہتے ہیں باہر آ جائیں، آپ کو باہر جا کے اور کھلے ماحول میں بتاتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے آج پتہ لگانے کی کوشش کروں گا، کچھ ملاقاتیں کروں گا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ 4 نومبر تک صورتحال یہ تھی کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسن چکزئی صاحب کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، اور خاص طور پہ محمود حسن چکزئی صاحب کا، کہ ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا چاہیے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، 4 نومبر تک وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو نہیں مروانا، گولی اب اس ملک کے اندر نیو نارمل ہے۔ اور دیکھیں، یہ واقعی میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ ابھی آپ وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جوڑا، عثمان جوڑا نام ہے ان کا شاید، اور اسی طرح سے جو شہباز ہیں، شہباز بھٹی، اب شہباز بھٹی کو اٹھایا گیا اور 3 دن تک اسے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، اور یہ ایک نیو نارمل ہے پاکستان میں کہ 3 دن تک آپ کسی کو جو ہے وہ پیش نہ کریں۔ اب پاکستان میں گولی چلنا ایک نیو نارمل ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ رانا سنولا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ 26 نومبر سے زیادہ طاقت کا استعمال کریں گے، ڈبل۔ ٹی وی پہ بیٹھ کے شریف المروت کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی والوں کی دیکھیں نا، ان کو گولیاں ماری اور لاشیں بھی نہیں دیں۔ یعنی یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بات ہو رہی، میرے لیے بہت حیران کن ہے، اتنا نارمل کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر گولی چلنے کو اور جانے کو۔ تو 4 نومبر تک یہی تھا کہ ہمیں اسلام آباد پہ مارچ نہیں کرنا، ایک مومنٹم بنانا ہے، مومنٹم بڑھانا ہے، ہم نے جلسے کرنے ہیں اور عوامی رابطہ مہم چلانی ہے، ایک چارٹر تیار کرنا ہے، وکلا تنظیموں سے بات کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ ملٹیپل چیزیں تھیں۔ لیکن 5 نومبر کل جو ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد صورتحال بدل سکتی ہے۔ کیوں بدل سکتی ہے؟ صورتحال اس لیے بدل سکتی ہے کہ مولانا صاحب نے جو کل فہیم اختر ملک صاحب کی خبر ہے کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا تحریک تحفظ عین پاکستان کے۔ انہوں نے کہا تحریک تحفظ عین پاکستان جو فیصلہ کرے میں تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ ہوں، اگر مزاحمت کرنی ہے تو میں مزاحمت کے لیے بھی تیار ہوں، اور اگر مزاحمت سے مراد ان کی سڑکوں پر آنے کا فیصلہ ہے تو پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، تو پھر محمود حسن چکزئی صاحب اگر کال نہیں دیتے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کال نہیں دیتے، تحریک انصاف اگر کال نہیں دیتی، تو پھر عمران خان صاحب کو جیل سے کال دے دینی چاہیے۔ اگر یہ، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ خبر درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے غیر مشروط طور پہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور وہ سڑکوں پر بھی تحریک تحفظ عین پاکستان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، تو کیوں؟ دیکھیں، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں پر گولی چل سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان کے لوگوں پر گولی نہیں چل سکتی، اور اس کی وجوہات میں نے اپنی ویڈیو میں بھی نہیں بتائیں اور آپ کے انٹرویو میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں گولی چل سکتی۔ آپ خود ذرا اپنا ذہن ذرا ایکٹیو کریں نا، اپنا دماغ لڑائیں، کیوں نہیں گولی چل سکتی؟ مجھ سے بہتر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مولانا کے لوگ وہ نہیں ہیں، مولانا کے لوگ پھر وہ نہیں ہیں، مولانا کے لوگ وہ نہیں ہیں کہ آپ نے جس طرح سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تو انہوں نے اپنی
ڈیڈ باڈیز اٹھائیں اور چلے گئے. اور تحریک لبیک والے بھی وہ بھی مشہور ہیں کہ وہ درود والے، اور وہ بھی ان کے بھی آج تک وہ تحریک لبیک کہتی ہے کہ ہماری لاشیں واپس نہیں ہوئی، ہمارے زخمی لاپتہ ہیں، ہمارے لوگ گمشدہ ہیں، ہماری قیادت جبری طور پہ گمشدہ ہے. لیکن ظاہر ہے انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو اس لیے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے تو پھر تو ان کو تحریک انصاف کو پھر تو سڑک پہ آنے میں کوئی میرا خیال ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا. اور باقی آج دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی جو سی کا اجلاس ہے، گو کہ میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں کہ پہلے کیا پہلے پیپلز پارٹی کے فیصلے پیپلز پارٹی کی سی کرتی ہے؟ کیا پہلے پیپلز پارٹی کے فیصلے آصف علی زرداری کرتے ہیں؟ کیا پہلے پیپلز پارٹی کے فیصلے بلاول بھٹو زرداری کرتے ہیں؟ میں شیریں رحمان صاحبہ کو سن رہا تھا، مطلب یہ لوگ ان کو اتنی ان کے اندر وہ نہیں ہوتی کہ ہم نے لوگوں کو فیس کرنا ہے یا ہمیں لوگ سن رہے ہوں گے. میں حیران ہوں وہ اس طرح سے کہ دیکھیں نا ہماری تو پھر سی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے. کوئی خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، کوئی خدا کا خوف کریں. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ کے فیصلے کون کرتا ہے. آپ کی جماعت کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، زرداری کی حیثیت اور اوقات کیا ہے، بلاول کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. آج آپ ایک بات پہ اڑ جائیں، آپ ایک بات پہ اڑ جائیں 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے 50 بندے اٹھائے جائیں گے. جینون کیسز میں جبری طور پہ گمشدہ نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی سر تا پا جو ہے وہ لتھڑی ہوئی ہے اس کے اندر کرپشن اور لوٹ مار کے اندر. فیک اکاؤنٹس کیس دیکھ لیں، بلاول اس کے صدقے کے بکرے تک اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اس سے آتے تھے جو کرپشن کے پیسے، ان کی لانڈری کے پیسے، ان کے کچن کے پیسے. کیا بات کرتے ہیں آپ. تو پیپلز پارٹی کے پاس فیصلے کرنے کا، اپنے فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. وہ امیر عباس صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کل وہ ایم کے ایم والوں نے بھی کوئی پریس کانفرنس کی ہے نا، تو امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جیسے جب سردیاں آتی ہیں نا تو کیونکہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سردیاں گئیں تو سردیوں کے کپڑے خواتین پیک کرتی ہیں اور وہ بیگ کے اندر بھر کے اور الماریوں میں اوپر رکھ دیے جاتے ہیں. اور پھر جیسے ہی سردیاں آتی ہیں دوبارہ وہ بیگ کھولے جاتے ہیں اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ان کپڑوں کو دھوپ لگوائی جاتی ہے کہ کئی ماہ تک 8-9 ماہ تک یہ بند پڑے رہے ہیں بیگز کے اندر، تو ذرا ان کو دھوپ لگوا لیں. تو امیر عباس صاحب نے کہا کہ ایم کیو ایم کو نا کل دھوپ لگوائی گئی ہے اور ان کو ذرا چابی دی گئی ہے کہ آؤ ذرا پریس کانفرنس کرو یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں. ظاہر ہے ایم کیو ایم ایک سیٹ بھی ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے ووٹوں سے نہیں جیتی. جب اپنے ووٹوں سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتے تو وہ فیصلے اپنے خود کر نہیں سکتے. پیپلز پارٹی نون لیگ والا ان کی حالت ہے بھئی 17 سیٹر پارٹی ہے نون لیگ، پیپلز پارٹی کتنی ہوگی؟ چلیں ان کا کیونکہ ذرا وہاں پہ ابھی اندرون سندھ کے اندر ذرا اپوزیشن کے لیے چیلنجز، وہاں پہ مشترکہ اپوزیشن کے لیے چیلنجز ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 27 سیٹر پارٹی ہوگی اوور آل. تو بھائی 17 سیٹر پارٹی اور 27 سیٹر پارٹی کے پاس کہاں پہ یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بات پہ ڈٹ جائیں، اڑ جائیں، لڑ جائیں. میں نے تو اس لیے سوال کیا ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب نے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے آنے کے لیے کیا نئے کپڑے سلوا لیے ہیں؟ بھئی میاں نواز شریف کو صرف اس وقت گاڑی میں ڈال کے لایا جاتا ہے جب کسی ترمیم میں ان کا ووٹ ڈلوانا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میاں سب عیاشی میں، مزے میں دمبے پاڑ رہے ہیں، بکرے کھا رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں. مری میں سکون سے، وہ مری میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی ہے جو دنیا کے اندر کوئی جنت والا ان کو ماحول بنا ہوا ہے کہ اتنی شاندار کوئی انہوں نے وہاں پہ جگہ پہاڑ کے اوپر بنائی ہے جہاں پہ وہ بڑے سکون سے عیاشی کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. ملک جائے بھاڑ میں، ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا رہے. بیٹی تو وزیر اعلیٰ بنوا لی ہے نا، جو مہر شرافت سے ہار گئی تھی. بھائی کو وزیر اعظم بنوا لیا ہے، پورا خاندان ہار گیا تھا، خود ہار گئے تھے، اس کے باوجود اقتدار لے لیا 2 صوبوں میں. اے جے کے میں انہوں نے کیا کیا، ظلم کیا اے جے کے ساتھ. وہاں پہ انوار الحق کو جس طرح سے وزیر اعظم بنوایا، اور آپ خود نون لیگ والے 2-3 سال بعد کہہ رہے ہیں وہ جی بڑا غلط ہوا تھا. اور بھائی غلط کیا تھا تو تم لوگوں نے کیا تھا نا، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان 2-3 سال میں جو ان کا استحصال ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، جو ان کے لوگوں کو بے روزگاری کاٹنی پڑی ہے، جو ادھر نقصان ہوا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم لوگ ذمہ دار ہو، تم نے اس کو بنایا تھا. اب آپ دوبارہ وہاں پہ فارم 47 کی ایک جعلی حکومت ایک اور بنانے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ادھر
ووٹ دے گی اس کو 27ویں ترمیم کو، ادھر اے جے کی اور جی بی کی اس کو حکومت مل جائے گی. اچھا اے جے کی اور جی بی کی حکومت مل جائے گی تو وہ اس لیے ملے گی کہ آپ نے اے جے کے اور جی بی کو آگے لے کے جانا ہے. خدا کا خوف کریں ہمارے کتنے حساس علاقے ہیں، اور اس لیے ادھر کی دونوں حکومتیں پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں گی کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ 27ویں ترمیم کو ووٹ دے گی. تو کوئی اللہ کا خوف کریں. مطلب میں سمجھ نہیں آتی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. تو باقی مجھے بالکل جو ہے جس موضوع سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اب تحریک تحفظ یعنی پاکستان یہ سوچ سکتی ہے سڑکوں پر آنے کا، اور اگر وہ نہیں آتی اور عمران خان صاحب تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ مولانا فضل الرحمان نے غیر مشروط طور پر حمایت کا اعلان کر دیا اور سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے ہمارے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ عمران خان اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دے دیں گے. بہرحال آج کے دن اہم ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ دیکھنا ہوگا. تو جو بھی صورتحال ہوگی ظاہر ہے پھر نیکسٹ کسی انٹرویو میں اس کے اوپر بات کریں گے. صدیق جان صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے.